تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل FGN چینل اپنے ویورز کے لیے، درشک کے لیے، ناظرین کے لیے ایک بہترین پروگرام جس کا نام ہے قرآن کلاس یہ لیے حاضر ہے۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے اندر ہم قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاتے ہیں۔ اور قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے جو تمام آسمانی کتابوں میں افضل ترین کتاب ہے۔ یہ وہ کلام اللہ ہے، یہ وہ قرآن مجید ہے جو ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ قرآن یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، قرآن یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے، قرآن جس کا پڑھنا ثواب ہی ثواب ہے، جس کے ہر لفظ پر، ہر حرف پر رحمت ہی رحمت ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم ہم اسی قرآن کو، اسی کلام اللہ کو، قرآن مجید کو درست مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، پچھلا جو ایپیسوڈ ہے جس کے اندر ہم نے سکون جزم اور قلقلے کے بارے میں سیکھا تھا، پڑھا تھا، اگر آپ نے وہ ایپیسوڈ دیکھ لیا ہے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ، اور اگر نہیں دیکھا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ FGN چینل کا جو YouTube چینل ہے اس کی پلے لسٹ میں جا کر آپ ہمارے پچھلے ایپیسوڈ، پچھلے پروگرام دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم نئے سبق کی شروعات کریں گے اور نون ساکن اور تنوین کے جو قواعد ہے اس کے بارے میں جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مگر آئیے سب سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع رنج و بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جی محترم FGN چینل کے ناظرین، آج ہم نون ساکن اور تنوین کا بیان، اظہار اور اخفاء، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ بڑا مختصر اور آسان اور بہترین انداز میں آج کا یہ پروگرام ہونے والا ہے، آج کا یہ ایپیسوڈ ہونے والا ہے۔ تو میں تمام اسلامی بھائیوں سے، تمام اپنے FGN چینل کے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ اول تا آخر اس پروگرام کو آپ دیکھیں اور اس پروگرام کے لنک کو اپنے دوسرے دوستوں میں بھی ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، آج ہم نون ساکن اور تنوین کے جو قاعدے ہیں وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کون کون سے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 اخفاء، اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا اور اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ٹھیک ہے۔ آگے ہم سمجھیں گے اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ، آگے چلتے ہیں۔ نمبر 3 ہے ادغام، اور چوتھا قاعدہ ہے جس کا نام ہے اقلاب۔ کیا ہے؟ اقلاب۔ اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، ٹھیک ہے۔ آئیے اب ہم آج کے اپنے اس سبق کے اندر جو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے بیان ہوئے ہیں، تو ہم 2 قاعدوں کے بارے میں سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ 2 قاعدے کون سے ہیں؟ آپ کو ہیڈنگ میں نظر بھی آ رہے ہوں گے، اظہار اور اخفاء، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے انشاءاللہ الکریم ہم اظہار کے بارے میں سمجھیں گے کہ اظہار کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اظہار ہوگا یعنی اب نون ساکن اور تنوین میں گناہ نہیں کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نون ساکن کی جو آواز ہے
اس کو آپ ظاہر کریں گے، اس کو آپ ناک میں چھپائیں گے نہیں، ناک میں اس کو پوشیدہ نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کی آواز کو کیا کریں گے؟ ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس ظاہر کرنے کو، نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کرنے کو اظہار کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، کس کے بعد؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ تو یہ ڈیفینیشن ہے، یہ تعریف ہے اظہار کی۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا نون ساکن اور تنوین کے اندر، یعنی گناہ نہیں کریں گے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں حروف حلقی کتنے اور کون کون سے ہیں۔ تو آپ کے اسکرین پر یہ سلائیڈ نظر آ رہی ہوگی۔ تو حروف حلقی ہے 6۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، ٹھیک ہے، حمزہ ہا، 2 ہو گئے، حمزہ اور ہا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عین ہا، اور نمبر 5 اور 6 غین اور خا۔ تو یہ حروف آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں حروف حلقی، یعنی وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارا حلق ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو 6 حروف ہے ان کا تعلق کہاں سے؟ یہاں سے، یعنی یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا یہ شروع حلق سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور عین ہا یہ درمیان حلق سے، حلق کے بیچ والے حصے سے، اور غین خا یہ حلق کے آخری والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف حلقی یا حروف حلقیہ کہا جاتا ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن کا کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ نون ساکن و تنوین میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے۔ اب آئیے ہم اس کو تھوڑا مثالوں سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ساری مثالیں دی ہوئی اسکرین پر، پورا چارٹ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیے حمزہ کی بھی مثال ہے، ہا کی بھی ہے، ہا کی بھی ہے، خا کی بھی ہے، عین کی بھی ہے، غین کی بھی، یعنی تمام حروف حلقیہ کی ہم نے مثال یہاں پر دی ہوئی ہے۔ نون ساکن کی بھی مثال ہے، تنوین کی بھی مثال ہے۔ بس آپ کو تھوڑا توجہ دینا ہے، توجہ دیجئے، انشاءاللہ آسانی کے ساتھ بہترین انداز میں سمجھ آئے گا۔ چلے سب سے پہلے ہم حروف حلقیہ میں سے ایک حرف ہے حمزہ، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیجیے حمزہ، ٹھیک ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ٹھیک ہے الف کی یہ جو شکل ہوتی ہے اس کو حمزہ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ، اب حمزہ کی ہم مثال دیکھتے ہیں نون ساکن کی، کیونکہ ہم نے قاعدہ کیا پڑھا؟ نون ساکن یا تنوین۔ تو پہلے نون ساکن کی مثال دیکھتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں پہلی سطر میں نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ دوسرے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر نون ساکن میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، گناہ نہیں کریں گے۔ گناہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو۔ اب وہ کس طریقے سے اظہار ہوگا جیسا میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ پہلے میں اس کے ہجے کرتا ہوں۔ میم، نون زیر من، حمزہ ہا زبر لام زیر لی لی۔ اب دونوں کو ملائیں گے، من اہلی، من اہلی، من اہلی۔ اب دیکھیے من، اس کا میں گناہ نہیں کر رہا ہوں، یعنی ناک میں اس کی آواز نہیں لے جا رہا ہوں۔ کس طریقے سے؟ من اہلی، یہ غلط ہو جائے گا۔ درست کیا ہے؟ من اہلی۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو مثال بتائی کس کی؟ نون ساکن کی۔ اگر میں تنوین کی بات کروں تو آگے جو مثالیں ہیں وہ تنوین کی ہے۔ آپ دیکھیے تو تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے۔ تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے۔ دیکھیں عذاب علیم، تو یہ علیم میں جو حمزہ ہے یہ تنوین کے بعد آ رہا ہے۔ تو تنوین کے بعد قاعدہ ہم نے کیا پڑھا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ تو یہ تو نون ساکن کی مثال تھی، اب یہ تنوین کی مثال ہے۔ تنوین کے بعد علیم، ٹھیک ہے، کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے۔ تو یہاں پر بن، اس تنوین میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ تو اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ عذاب علیم، عذاب علیم، گناہ نہیں کرنا ہے بن کے اندر، عذاب علیم، یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اظہار کرنا ہے، یعنی نون ساکن کا
تنوین کا اظہار کرنا ہے، گننا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. عذاب علیم، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کفوا احد، جب دال پر ہم رکیں گے تو یہ تنوین سکون میں، جزم میں وقف کی وجہ سے بدل جائے گی، ٹھیک ہے. تو کفوا احد، کفوا تو ون، اب ون یہ تنوین ہے، اس تنوین کی نون ساکن ہے، اس کے اندر کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، گننا نہیں کریں گے. تو یہ تو میں نے مثال بتا دی آپ کو حمزہ کی. اسی طریقے سے آپ دیکھتے جائیں تو اب ہا ہے، ہا بھی کس میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے من ہم، من ہم، اب نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نون ساکن میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے. من ہم. اسی طریقے سے آگے آپ دیکھیں سلام ہی، سلام ہی، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تحتیہا الانہار، تحتیہا الانہار، تو یہ انہار، ان کہ جو نون ساکن ہے اس کے بعد ہا آ رہا ہے، دو چشمے والی ہا آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر. تو یہ بھی حروف حلقی میں سے ہیں، تو لہٰذا یہاں نون ساکن میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے ہا. کیا ہے؟ ہا، ٹھیک ہے. اب اس کی یہ مثالیں ہیں ینحتون، ینحتون، ٹھیک ہے. نون ساکن میں کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، گناہ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے من حولہم، یہ ایک کلمے میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ رہا ہے، اس کی مثال ہے، ٹھیک ہے. تو من حولہم، دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، تو یہاں نون ساکن میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے رزقا حسنا، اب آپ دیکھیں تنوین کے بعد، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کیا آ رہا ہے؟ ہا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو تنوین میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، گناہ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے خا، حروف حلقی میں سے ایک حرف کیا ہے؟ خا، ٹھیک ہے. تو خا کی مثال دیکھیے من خیری، من خیری، تو دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے، تو لہٰذا نون ساکن میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے ان خفتم، ان خفتم، تو اب دیکھیں ان نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ خا آ رہا ہے دوسرے کلمے میں حروف حلقی میں سے، تو یہاں پر بھی نون ساکن میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. من خزین، من خزین، ٹھیک ہے. یہاں پر بھی نون ساکن میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے. اب آئیے دیکھتے ہیں عین کی مثال. حروف حلقی میں سے ایک حرف کیا ہے؟ عین ہے. کیا ہے؟ عین. اب دیکھیں حروف حلقی میں سے عین بھی ہے، تو نون ساکن کے بعد آپ دیکھیں عین آ رہا ہے ایک کلمے میں، اس کی مثال ہے یہ، ٹھیک ہے. تو یہاں ان میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے. جیسے صراط الذین انعمت، انعمت، اب یہ ان کے نون ساکن میں کیا ہوگا؟ گناہ نہیں کریں گے، یعنی انعمت غلط ہے یہ، انعمت، ٹھیک ہے. آگے چلیں من عین، من عین، یہاں بھی نون ساکن میں کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے. چلے آگے چلتے ہیں. حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے غین. کیا ہے؟ غین، ٹھیک ہے. تب غین کی مثال دیکھتے ہیں من غل، من غل، تو آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ غین ہے حروف حلقی میں سے، لہٰذا نون ساکن میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. اسی طریقے سے اب یہ تنوین کی مثال آپ دیکھ لیں. تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے، یہ اس کی مثال ہے. یہ تنوین ہے، یہ غین ہے، ٹھیک ہے. تنوین کی مثال، یہ غین کی مثال. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے، تو لہٰذا تنوین میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی قوما غیرکم، قوما غیرکم، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ تو میں نے آپ کو بتایا حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا. ایک اور قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ اخفا کا. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے ہیں، مگر آج ہم اظہار اور اخفا کے بارے میں سنیں گے. تو اظہار کے بارے میں تو ہم نے پڑھا، اب آئیے اخفا کے بارے میں پڑھتے ہیں. اخفا، اخفا کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں کیا کریں گے؟ گننا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد
حروف اخفا میں سے۔ اب حروف اخفا کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، انشاءاللہ الکریم وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میں کیا ہوگا، اخفا ہوگا، یعنی گننا کر کے پڑھیں گے۔ اظہار میں گننا نہیں کرتے تھے، اخفا میں کیا کریں گے، گننا کریں گے۔ پہلے آئیے ہم حروف دیکھتے ہیں کہ وہ حروف جن کے اندر گننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف اخفا کتنے ہیں، 15 ہیں۔ آپ کی اسکرین پر آپ کو حروف اخفا نظر آ رہے ہوگے، ٹھیک ہے۔ کون کون سے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے آسان لفظوں میں کہ حروف حلقی، ٹھیک ہے، اور حروف یرملون اور با، ان کے علاوہ جو حروف ہیں وہ سب کیا ہیں، حروف اخفا ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ہم گنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کون کون سے ہیں۔ 15 ہیں۔ نمبر 1 تا، ثا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جیم، اسی طریقے سے دال، ذال، زا، اسی طریقے سے سین، شین، صاد، ضاد، طا، اسی طریقے سے وا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے فا، پھر قاف، پھر کاف۔ تو یہ کتنے حروف ہوئے، یہ ٹوٹل حروف ہوئے 15۔ کتنے ہوئے، 15۔ اور ان 15 حروف کو کیا کہتے ہیں، حروف اخفا۔ کیا کہتے ہیں، حروف اخفا۔ تو یہ 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں پر کیا ہوگا، اخفا ہوگا، یعنی گننا کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ 15 حروف آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے، اپنے ذہن میں بٹھا لیے ہوگے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اس کی چند مثالیں ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں اچھے سے بیٹھ جائیں۔ اب دیکھیں مثالیں تو بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف اخفا 15 ہے۔ اب دیکھتے جائیں، دیکھیں حروف اخفا میں سے تا ہے، تو اب تا کی مثال ہم نے دی ہوئی ہے، اس کے ہم اجے کر لیتے چلیں۔ میم، نون، زبر، من، ابھی گننا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تا، الف، زبر تا، با، زبر ب، تاب۔ اب پیچھے سے ملائیں گے تو اب گننا کریں گے نون ساکن میں، ما تاب، ما تاب، اور گننے کی مقدار 1 الف کی مقدار ہے، ٹھیک ہے، یعنی 1 الف کی مقدار آپ کی آواز ناک میں رہے گی، ٹھیک ہے۔ ما، نون ساکن کی آواز ناک میں رہے گی گننے کے طور پر، اس طریقے سے ما تاب۔ کیوں گننا کیوں کر رہے ہیں کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی گننا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے من تحتہا، یہ تو نون ساکن کی مثال ہے۔ اب یہ دیکھیں تنوین کی مثال ہے آپ کے سامنے، فریقا تقتلون۔ اب دیکھیں یہ تو ہم نے مثال پڑھی نون ساکن کی، اب یہ مثال ہے تنوین کی، ٹھیک ہے، کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کیا آ رہا ہے، تا آ رہا ہے۔ تو اب تنوین میں کیا کریں گے، گننا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ آگے دیکھ لیں، یہ حروف اخفا میں ثا بھی ہے، تو فما ثقلت، ٹھیک ہے، تو یہ نون ساکن ہے، اس کے اندر گننا ہوگا۔ من ثمرات، دیکھیں نون ساکن کے بعد ثا آ رہا ہے، ثمرات میں ثا، تو یہاں بھی نون ساکن میں کیا ہوگا، گننا ہوگا۔ من ثمرات ازواجا ثلاثہ، ٹھیک ہے، تو جیم کی تنوین میں کیا ہوگا، گننا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد ثا یہ حروف اخفا میں سے ہے۔ اسی طریقے سے حروف اخفا میں سے جیم بھی ہے، ٹھیک ہے، ما جاء، تو اب دیکھیں نون ساکن کے بعد جیم آ رہا حروف اخفا میں سے، تو نون میں کیا ہوگا، اخفا ہوگا، یعنی گننا کریں گے۔ اب تنوین کی مثال آپ دیکھ لیں، تنوین کی مثال آگے بھی ہے، جیسے یہ دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، صبر جمیل۔ اب صبرن کی را کی جو تنوین ہے اس کے اندر کیا ہوگا، گننا ہوگا، کیوں کہ اس کے بعد جیم آ رہا ہے، اور جیم حروف اخفا میں سے۔ اسی طریقے سے دال ہے، دکا دکا، سودسن من دیارہم، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ذال ہے، تنذرہم، ٹھیک ہے، نفس ذائقۃ، تب دیکھیں تنوین کے بعد ذال آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے زا ہے، انزل، انزل، دیکھیں نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے، تو یہاں پر نون ساکن میں کیا ہوگا، گننا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور کچھ ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے، یہ سین ہے،
شین کی مثال ہے. آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے, ٹھیک ہے, اس امیج کو اپنے پاس سیو کر لیجئے تو آپ کو بھی سمجھنے میں اور آسانی ہوگی, ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں ما صفیحہ, تب دیکھیں نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے تو یہاں پر نون ساکن میں کیا ہوگا, اخفا ہوگا, یعنی گناہ کریں گے. اسی طریقے سے آپ شین کی مثال دیکھ لیں تو فمن شاء, تو نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں صاد کی مثال دیکھ لیں من صدقۃ, ٹھیک ہے, تو دیکھیں نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے, صاد آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے صاد, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ ضاد کا دیکھ لیں, ٹھیک ہے, تو آپ ضاد کا دیکھیں گے آپ تو معوودن, ٹھیک ہے, تو حروف اخفا میں سے ضاد بھی ہے تو نون ساکن کے بعد ضاد آ رہا ہے تو لہٰذا یہاں پر کیا ہوگا, اخفا ہوگا, یعنی گناہ کرے گے. معوودن, ٹھیک ہے. وما ضل, ٹھیک ہے. آگے چلے طا ہے, طا کی مثال بھی آپ دیکھ لیجئے, یہ سب مثالیں اسی کی دی ہوئی ہے. حلالا طیبا, حلالا طیبا, تو اب لام الف کے تنوین میں گناہ ہوگا, ٹھیک ہے, اور کیونکہ اس کے بعد طا آ رہا ہے حروف اخفا میں سے. اسی طرح من طیباتی, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے وا ہے من ظہیر تنظرون, ٹھیک ہے. مزید اور آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں. آخری دیکھیں یہ فا ہے, قاف ہے اور کاف ہے. تو یہ جو سارے میں نے حروف آپ کو بتائے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کون سے حروف تھے, حروف اخفا. کون سے حروف تھے, حروف اخفا, یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے گا تو وہاں پر کیا ہوگا, اخفا ہوگا. کیا ہوگا, اخفا ہوگا, ٹھیک ہے. دیکھیں اب یہ فا اور قاف اور کاف یہ بھی حروف اخفا میں سے ہے, لہٰذا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا, اخفا ہوگا. جیسے انفالن, تب دیکھیں نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے, انفالن, ٹھیک ہے, تو فا کس میں سے ہے, حروف اخفا میں سے ہے. اسی طریقے سے من قبلی, من قبلی, تو اب یہ دیکھیں قاف یہ حروف اخفا میں سے ہیں, 15 حروف میں سے ہیں, تو نون ساکن کے بعد آ رہا ہے تو یہاں پر بھی کیا ہوگا, اخفا ہوگا. اسی طریقے سے کاف یہ بھی حروف اخفا میں سے ہیں, ٹھیک ہے, تو نون ساکن کے بعد دیکھیں کاف آ رہا ہے, یہ فمن کان, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تنوین کی مثال آپ دیکھ لیجئے کتاب کریم, تو با کی تنوین میں کیا ہوگا, اخفا ہوگا, کیونکہ حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے. مجھے امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی. میرے محترم FJN چینل کے ناظرین, الحمدللہ آج ہم نے نون ساکن اور تنوین کا جو بیان ہے اس کے جو قواعد 4, اظہار, اخفا, ادغام اور اقلاب, ٹھیک ہے, تو آج ہم نے اس کے یوں سمجھ لیجئے 2 قاعدوں کے بارے میں ہم نے پڑھا, ٹھیک ہے. کون کون سے قاعدے تھے, اظہار اور اخفا, اظہار اور اخفا, ڈیٹیل کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ, آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. مجھے امید ہے آپ اس پروگرام کو, اس ایپیسوڈ کو بار بار دیکھیں گے, مشق کریں گے, پریکٹس کریں گے تو اللہ نے چاہا تو یہ چیز سمجھ میں آ جائیں گی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے اور درست مخارج کے ساتھ, تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تلاوت کی توفیق دے دے الہی.